انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ورنہ کیا ابو لہب کے لیے نبی اسلام نے دعائیں نہیں کی ہیں؟ چچا تھا، احسانات تھے رسول اللہ کے اوپر اس کے، اپنی لونڈی اس نے نبی اسلام کو دودھ پلانے کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور یہ اس لیول تک ہے کہ نبی اسلام کا چچا تھا ابو لہب، اسے ایمان کی دولت نہیں ملی۔ نبی اسلام نے کتنی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پتہ نہیں کتنوں نے بیچاروں نے اپنے ماں باپ کے لیے کرائی ہوگی، ساروں کی تو نہیں قبول ہوئی، ورنہ تو حضور کے اپنا چچا ابو لہب وہ نہیں مان لیا تھا، وہ اللہ کی مرضی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تقریباً 3-4 سال سے مرزا کئی ویڈیوز میں انک لا تہدی من احببت اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابو لہب کا نام لیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ابو لہب کے لیے حضور علیہ السلام نے کوشش کی اور دعائیں کی، جبکہ کسی بھی کتاب سے یہ ثابت نہیں ہے کہ خصوصی طور پر حضور علیہ السلام نے ابو لہب کے لیے کوشش کی ہو اور اس کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی ہوں۔ اس لیے مرزے کا ابو لہب کا نام لے کر یہ کہنا کہ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کوشش کی اور اس کے لیے دعائیں کی، یا تو مرزا یہ ثابت کرے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس نے جھوٹ بولا ہے اس سے توبہ کرے۔ اور دوسری طرف جس شخصیت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کا نام مرزا 3-4 سال سے یہ آیت پڑھتے ہوئے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نام نہیں لیتا۔ وہ شخصیت ہے جناب ابو طالب کی، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند ابی یعلا، مستخرج ابی عوانہ، شرح مشکل الآثار، صحیح ابن حبان، موجم کبیر طبرانی، دلائل النبوہ امام بہقی کی، اور الاستیاب ابن عبد البر کی، ان سب کتابوں میں سند کے ساتھ شان نزول اس آیت کا یہی لکھا ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یہ 10 کتابیں تو ہم نے بطور نمونہ کے پیش کی ہیں، ورنہ ان کے علاوہ بھی سینکڑوں کتب تفسیر اور کتب رجال، کتب تاریخ اور شروع حدیث میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے 3-4 سال سے کون سی تبدیلی آ گئی ہے کہ مرزا نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابو لہب کا نام تو کئی دفعہ لیا ہے، لیکن اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی بخاری مسلم کے اندر جس شخصیت کے بارے میں اس آیت کا شان نزول لکھا ہے، یعنی جناب ابو طالب، ان کا نام مرزا نہیں لیتا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ اس آیت کی تفسیر میں، شان نزول میں کسی بھی کتاب کے اندر ابو لہب کا تذکرہ نہیں ملتا، اور اسی طرح اس کا بھی کہیں ثبوت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر ابو لہب کے لیے دعائیں کی ہوں اور ابو لہب کے لیے خصوصی طور پر کوشش کی ہو، کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو مرزے نے حضور علیہ السلام پر بھی جھوٹ بول دیا اور اصل شان نزول چھپا لیا جو سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بخاری میں بھی 10 حدیثیں موجود ہیں، مسلم میں بھی 10 حدیثیں موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اگرچہ ہم جناب ابو طالب کے حضور علیہ السلام سے تعلق کے پیش نظر ان روایات کو، اس مسئلے کو بلا وجہ نہیں اچھالتے، لیکن بہرحال بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں اور بھی کئی کتب حدیث میں یہ احادیث موجود ہیں۔ لیکن مرزے کی منافقت کا عالم دیکھیں، مرزے نے بخاری مسلم کی کچھ روایات کو غلط رنگ دے کر ان کو بار بار اچھالا اور بخاری مسلم کو آڑ بنایا، لیکن جب بات جناب ابو طالب کی ہوتی ہے تو مرزا کہتا ہے کہ جی ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت مرزے کی منافقت ہے، اس کی دو رخی ہے۔ اسی وجہ سے مرزا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کئی سالوں سے جناب ابو طالب کا نام ہی نہیں لیتا، بلکہ ابو لہب کا نام لیتا ہے، حالانکہ اس آیت کی تفسیر میں، شان نزول میں ابو لہب کا نام کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اور جناب ابو طالب جن کا نام مرزا چھپا لیتا ہے، بہت ساری کتب حدیث میں، کتب تاریخ میں، کتب تفسیر میں ان کا نام واضح طور پر اس آیت کی تفسیر اور شان نزول میں موجود ہے۔ اسی حوالے سے مرزے کی منافقت واضح کرنے کے لیے ہم مرزے کی ہی چند ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے مرزے کی منافقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جائے گی کہ مرزا بخاری مسلم کا نام لے کر کتنی منافقت کرتا ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے، کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں،
آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا، تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں۔ تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں، پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی۔ اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پڑھ رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے۔ یار یہ کتابیں ان کی ہیں، یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے، اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے۔ میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقع مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیث مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین نہروان پہ، اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو۔ وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو، نعوذ باللہ۔ میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا۔ اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار، میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا، اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو، اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو، تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا، صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، بس۔ تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانوں کی تنگ کرن گے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ نبی الاسلام کے والدین کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے؟ جی مسئلہ 98 دیکھ لیں، وہ اہل فطرت میں سے تھے، رہ گئے حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کے بارے میں دونوں طرف کے موقف موجود ہے، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو آپ کنٹرول ہی رکھیں۔ حضرت ابو طالب کے حوالے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، شیعہ اور باقی مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی تکرار۔ میرا خیال ہے اس تکرار کو ختم کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ دیکھیں دین اللہ، رسول، قرآن اور آخرت اور ختم نبوت کو ماننے کا نام ہے۔ شخصیات کو ہم بعد میں ڈسکس کریں۔ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ میں حضرت ابو طالب کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتا ہوں اور ان کا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ اس میں 2 پارٹیاں پائی جاتی ہیں۔ جی علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ صحیح مسلم 515 نمبر حدیث میں ہے کہ 2 دوزخیوں میں سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جن کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ہماری حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ ہمارا موقف تمام احادیث کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں، لہذا بس ہم اتنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی بھی غلط الفاظ حضرت ابو طالب کے لیے استعمال نہیں کرتے۔